رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد قال الله تعالى في كلام المجيد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حال ہی میں ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے نوجوان اور بڑی عمر کے افراد کے لیے 10 روزہ کورس تھا. 2-3 دن پہلے یہ کورس اختتام پذیر ہوا، جس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وصال تک اختصار کے ساتھ ہم نے کچھ باتیں سنی سمجھی. ان میں سے کچھ چیزیں تفصیل طلب تھی جو ہم وقت کے تقاضے کے مطابق تفصیل سے نہ کر سکے. جیسے پچھلے جمعۃ المبارک کو مدنی دور کے اندر مسلمانوں کے یہود کے ساتھ جتنے بھی مارکے ہوئے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، غزوہ خیبر کا ذکر کیا تھا. 6 ہجری کے اندر مسلمان عمرے کی غرض سے حرم پاک کا رخ کرتے ہیں، اور راستے میں ایک مقام ہے جس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے. قریش نے جب عمرہ کرنے سے روک دیا، مسلمان اس جگہ پہ قیام پذیر ہوئے، اور یہاں پر مشرکین مکہ اور اہل اسلام کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے. اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس معاہدے کی کچھ شرائط تھی، اس میں یہ چیزیں شامل تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کر سکتے، اگلی بار آئیں گے اور بغیر ہتھیاروں کے آئیں گے، اور ایک مخصوص مدت کے اندر عمرہ کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے. 7 ہجری میں مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے. اس سے پہلے غزوہ خیبر بھی ہو چکا تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ معاہدہ حدیبیہ ہو چکا، اس معاہدے کی شرائط کے اندر ایک شرط تھی کہ ایک مخصوص وقت تک اب مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی. چونکہ پچھلا مدنی دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا جائے، 2 ہجری میں بدر ہوئی، 3 میں احد ہوئی، پھر اس کے بعد خندق ہوئی، خیبر ہوئی، 4 بڑی جنگیں ہو چکی تھی، اور چھوٹے چھوٹے سرائے اور چھوٹی چھوٹی مہمیں جو تھی وہ الگ تھی. اس سارے دورانیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس جانب تھی. اب جب جنگ بندی ہو چکی اور ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دیگر قبائل کو آپ نے خط لکھے. عرب کے علاوہ جو قریبی ریاستیں تھیں، ان ریاستوں کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے. ان خطوط کے اندر سادہ لفظوں میں یہ پیغام تھا کہ آ جائیں، اللہ رب العزت نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، میری دعوت کو قبول کریں اور اسلام لے آئیں. ان میں بہت سے افراد ایسے تھے، حکمران ایسے تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے
خط مبارک کو تعظیم کے ساتھ چوما، آنکھوں کے ساتھ لگایا، پیشانی کے ساتھ لگایا، اور وہیں پہ کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پھاڑ دیا، بے ادبی کا رویہ برتا۔ اسی معاملے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو سفیر بنا کر اور خط دے کر شام کے جو علاقہ جات تھے ان میں بھیجا۔ اب ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفیر تھا، قاصد تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کر گیا، تو اس سفیر کو، اس قاصد کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ سفیر کا نام حارث بن عمیر الازدی تھا، اور اس کو شہید کرنے والا، قتل کرنے والا وہ شام کا گورنر تھا۔ اب اس جاہلی دور کے اندر بھی کچھ قوانین تھے جو پوری دنیا پر نافذ ہوتے تھے۔ ان قوانین کے مطابق بھی دو ریاستوں کے درمیان جتنے مرضی تنازع ہوں، جتنی مرضی ناراضگی ہو، لیکن آپ کسی ملک کے سفیر کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کیا جاتا ہے، آپ کے قاصد کو قتل کیا جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کرتے ہیں، اہل ایمان کو جنگ پر آمادہ کرتے ہیں۔ یہ چیز پیش نظر رہے کہ اس وقت دنیا دو بلاک کے اندر بٹی ہوئی تھی، دو حصوں میں۔ ایک ایران کی سپورٹ کے اندر تھی اور دوسرے روم کی سپورٹ کے اندر تھی، اور عرب کے یہ قبائل، یہ علاقے، شام، اردن، یمن وغیرہ، یہ سارے کے سارے رومیوں کے انڈر تھے، اور یہاں کے جو اکثر عرب قبائل تھے ان کا تعلق عیسائیت کے ساتھ تھا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا وہ ایسے ہی تھا جیسے ڈائریکٹ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنا، وقت کی سپر پاور کے ساتھ پنگا لینا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو تیاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس جنگ کو، اس غزوے کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ موتا یہ اردن کا ایک مقام ہے جس پہ یہ جنگ پیش آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر منتخب کرتے ہیں، اور کل ملا کے جو لشکر تیار ہوتا ہے وہ 3000 کا لشکر تھا۔ اور یہ چیز بھی پیش نظر رہے کہ اس وقت موتا اور مدینے کے درمیان ایک طویل مسافت تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جب مرکز کو چھوڑ کر دور دراز کا سفر کرنا ہو، دور دراز کے علاقے سے جنگ مول لینا ہو، تو اس میں خطرات بھی زیادہ ہوتے، اس مقام پر کمک اور مدد بھیجنے میں بھی تھوڑا وقت لگتا ہے۔ المختصر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس لشکر کی ترتیب یہ بناتے ہیں کہ سب سے پہلے کمانڈر ان چیف حضرت زید ابن حارثہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد میرے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب، یہ حضرت علی کے بھائی تھے، یہ اس لشکر کی کمانڈ سنبھالیں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو عبداللہ ابن رواحہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، یہ اس لشکر کی کمانڈ سنبھالیں گے۔ اگر یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو اب مسلمان مجاہدین جس کو بھی اپنا سپہ سالار منتخب کریں گے وہ ان کی اپنی ذمہ داری اور اپنی رائے ہوگی۔ یہ جب لشکر نکلنے لگتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت کرنے کے وقت انہیں کچھ کلمات ارشاد فرمائی۔ ذرا ذہن کے اندر رکھیے کہ ایک ملک ہے، اس کی آرمی ہے جو جنگ کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور اس ملک کا جو سربراہ ہے، اس ملک کا جو حکمران ہے، وہ رخصت ہونے والی آرمی کو خطاب کرتا ہے، تو آپ کے ذہن کے اندر کیا نقشہ آئے گا کہ وہ رخصت ہونے والی فوج کو اشتعال دلائے گا، دھوکے پر آمادہ کرے گا، بلا تمیز، جیسا کہ آج کے دور کے اندر بھی یہ بات مشہور ہے کہ جنگ کے اندر ہر چیز جائز ہے۔ حالانکہ اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی وہ سننے اور سمجھنے اور یاد رکھنے کے لائق ہے۔ حضور نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، جانے والوں، اے مجاہدین اسلام، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔
وَبِمَن مَّعَكُم مِّنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، اور تمہارے ساتھ جو ساتھی مجاہدین ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا حکم ارشاد کرتا ہوں۔ فرمایا اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ من کفر باللہ، کہا اللہ کا نام لے کر اس جنگ کا آغاز کرنا۔ یہ جنگ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے کی جنگ ہے، اور جنگ ہے کس کے ساتھ؟ وہ اللہ کے منکروں اور کافروں کے ساتھ جنگ ہے۔ حضور نے فرمایا لا تغدروا، دھوکہ نہ کرنا، فراڈ نہ کرنا۔ جا کس لیے رہے ہیں؟ جنگ کے لیے رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدین کو یہ تاکید کر رہے ہیں کہ دھوکہ نہ کرنا۔ ولا تغلوا، بددیانتی نہ کرنا۔ ولا تقتلوا ولیدا، بچوں کو قتل نہ کرنا۔ ولا امرأة، خواتین پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ ولا کبیرا فانیا، بڑی عمر کے افراد جو بزرگ ہیں، جو تلوار اٹھا نہیں سکتے، تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکتے، ان کو قتل مت کرنا۔ ولا منعزل، اور وہاں کے جو علماء ہوں گے، بزرگ ہوں گے، وہاں کے جو عبادت گزار لوگ ہوں گے، صوفیاء ہوں گے، ان کو قتل نہ کرنا۔ لا بصومعۃ، اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی نقصان نہ پہنچانا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے۔ ولا تقربوا نخلا، اور کھجور کے درختوں کو نہ کاٹنا۔ ولا تقطعوا شجرا، اور کھجور کے علاوہ بھی اگر کوئی درخت ہو تو انہیں مت کاٹنا۔ ولا تهدموا بناء، اور عمارتوں کو منہدم نہیں کرنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرمی کو، اپنے لشکر کو اصول ضوابط سکھا رہے ہیں۔ آج موجودہ دور کے اندر، یہ زمانے قریب کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان بڑی بڑی جنگوں کو جو کمانڈ کرنے والے ہیں، اور ان جنگوں کے اندر جو جانی اور مالی نقصانات ہوئے، ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کو بھی سامنے رکھیے۔ سانحہ کتنا بڑا ہوا تھا، عالمی قانون کی خلاف ورزی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو شہید کیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ تھے، اور اس معاملے کی وجہ سے آپ ناراض بھی تھے، لیکن رخصت ہوتے وقت آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابیوں کو، اپنے مجاہدین کو کیا کلمات ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا لا تغدروا، دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا۔ اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اہل ایمان بھی تھے جو مجاہدین کو رخصت کرنے کے لیے نکلے تھے۔ انہوں نے بھی مجاہدین کو دعائیں دی، صاحبکم اللہ، اللہ تمہارا ساتھی اور مددگار ہو، ودافع عنکم السوء، اور اللہ تمہیں ہر تکلیف سے دور رکھے، وردکم سالمین غانمین، اور اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سلامت واپس لوٹائے۔ یہ دعائیں انہوں نے مجاہدین کو دی۔ ابھی ایک صحابی کا ذکر ہوا، عبداللہ ابن رواحہ، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں رخصت کرنے والے ہمارے بھائی وہ ہمیں صحیح سالم لوٹنے کی دعا دے رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو شاعر صحابی تھے، انہوں نے کچھ اشعار کہے۔ وہ کہنے لگے لکننی اسأل الرحمن مغفرہ وضربۃ ذات فزع تکسف الزبدہ، کہا آپ صحیح سلامت لوٹنے کی دعائیں دے رہے ہیں، حالانکہ ہم تو جذبہ جہاد کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم تو اس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہمیں شہادت نصیب ہو، ہم تو اللہ کی مغفرت کے طلبگار ہیں، اور ایسی ضرب کے طلبگار ہیں جو ہمارے جسم کو چیر کے رکھ دے۔ رخصت ہوتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں، اور عبداللہ ابن رواحہ یہ شعر بھی ان کا سننے کے لائق ہے۔ وہ کہتے ہیں حتی یقال اذا مروا علی جدثی، کہا ہم اس انداز کے اندر شہید ہوں، ہمارے شہید ہونے کے بعد کل کبار ہماری قبر کے قریب سے کوئی بندہ گزرے، ارشدک اللہ من غاز وقد رشدا، تو وہ بندہ ہماری شہادت کے اوپر رش کرے کہ واقعی کوئی دنیا کے اندر بندہ کارنامہ سر انجام دے کر کے۔ اس سرشاری کے ساتھ وہ نکلتے ہیں اور قافلہ روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہ لشکر سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پیچھے رہ جانے کی جو حرص تھی وہ کیا تھی کہ جمعے کا دن تھا، انہوں نے کہا چلے جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور جمعہ پڑھنے کے بعد لشکر کے ساتھ ہم جا کر شامل ہو جائیں گے۔ جمعہ جب مکمل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا کہ عبداللہ ابن رواحہ یہیں پر موجود ہے۔ جب وجہ پوچھی تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، یہ تمنا تھی دل کے اندر
کہ آخری جمعہ آپ کے پیچھے ادا کیجئے، آپ کی اقتدا کے اندر نماز پڑھی جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ جو کام کیا ہے اس سے بہتر یہ تھا کہ تم لشکر کے ساتھ شامل ہوتی۔ فرمایا وہ جو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا اجر کتنا ہوگا؟ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتہ، کہا کہ تم یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں پر رک گئے، لیکن وہ جو صبح کے وقت لشکر روانہ ہوا ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کہا تمہارے پاس دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ سارا ساز و سامان ہو، دنیا کی ساری دولت اور سرمایہ ہو، اور وہ سرمایہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی تم ان لوگوں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو صبح کے وقت لشکر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا کہ تم اس کے ساتھ صبح ہی روانہ ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ یہیں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اچھا، راستے میں ایک مقام پر پہنچتے ہیں، جب دشمن کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، دشمن کی تعداد معلوم ہوتی ہے، تو صحابہ وہیں پہ کیمپ لگا لیتے اور آپس میں مشاورت جاری ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس 3000 افراد ہیں، 3000 مجاہدین ہیں، اسباب ہمارے محدود ہیں، وسائل ہمارے محدود ہیں، تو کیا کیا جائے؟ اچھا، دوسری طرف سنیے کہ اس وقت وہ جو شام کے علاقہ جات تھے وہاں سے 1,00,000 رومی عیسائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف روم جو ہیڈ کوارٹر تھا وہاں سے بھی 1,00,000 فوجی تیار ہو کے آ جاتے۔ اب کل ملا کے 2,00,000 کا لشکر مختلف جگہوں پہ آ جاتا ہے، اور ادھر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ وہ 3,000 تھی۔ ایسے میں مشاورت بیٹھتی ہے، میٹنگ شروع ہو جاتی، کیا کیا جائے؟ کچھ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا جائے اور مدد کا انتظار کیا جائے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کیا جائے۔ لیکن اسی مقام پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں یا قوم واللہ ان التی تکرہون للتی خرجتم تطلبون الشہادہ، تم مدینے سے ایسے لوٹنے کے لیے واپس تو نہیں آئے تھے نا؟ تطلبون الشہادہ، تم تو شہادت حاصل کرنے کی غرض سے آئے تھے نا؟ کوئی مسئلہ نہیں، 1,00,000 ہے، 2,00,000 ہے، اس کے مقابلے میں بیشک ہماری تعداد کم ہے، لیکن تاریخ کے اندر بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر، ہر مقام پر ہماری تعداد کم رہی ہے۔ ہمارے نزدیک کبھی تعداد معیار نہیں رہی، بلکہ ہمارے نزدیک معیار اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ جس دین کی سربلندی کے لیے ہم نکلے ہیں، یا تو شہادت ملے گی یا فتح ملے گی، اور ہر دو صورتوں میں ہم کامیاب ہوں گے۔ الفاظ کے اہدن حسنیین، کہا دونوں چیزیں بڑی حسین ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، اما ظہور، یا اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا یا غلبہ نصیب ہوگا، و اما شہادت، یا پھر اللہ کی راہ میں ہم شہید ہو جائیں گے۔ جب یہ تقریر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کرتے ہیں اور جذبہ جہاد بیدار کرتے ہیں، تو وہ جو چہمگائیاں ہو رہی تھی، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا کیا جائے، اب وہ لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے مرکز کی طرف اور اپنی منزل کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اسی مقام پر یہ چیز بھی پیش نظر رہے، ابتدا کے اندر جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ بڑی انتہائی خوبصورت آیت کریمہ ہے۔ آیت کریمہ سورہ توبہ کی ہے، فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بندہ مومن کبھی شہادت سے نہیں ڈرتا، کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس انسان کے دل کے اندر اللہ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ اللہ کی ملاقات کیا ہے؟ انسان کو موت ملتی ہے تو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہا جس بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہو، اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور جس انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق نہ ہو تو اللہ کو بھی اس سے ملاقات کا کوئی شوق نہیں ہوتا۔ تو ان کے دلوں کے اندر اللہ سے ملاقات کا اشتیاق تھا، اور وہ اشتیاق کیسے پورا ہونا تھا؟ وہ شہادت کی صورت میں پورا ہونا تھا، اور اللہ رب العزت نے انہیں گارنٹی دے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانیں اور مال خرید لی۔ کس کے بدلے خرید لیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے خرید لیا، کہ اپنی جانیں میری راہ میں قربان کر دو، اپنے مال میری راہ میں قربان کر دو، بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، ان کی شان یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ، کبھی یہ انداز ہوتا ہے
کہ یہ قتل کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور فاتح بن کے آتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ، اور کبھی کبھی معاملہ اس کے الٹ ہوتا ہے، یہ جاتے ہیں جہاد کے لیے اور شہید ہو کے آتے ہیں۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، نہ صرف قرآن کے اندر بلکہ تورات اور انجیل کے اندر بھی اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہ شہادت کی تمنا لیے جب معرکہ آتا ہے، قلیل تعداد ہونے کے باوجود زید ابن حارثہ، اب یہ چیز بھی پیش نظر رہے کہ زید ابن حارثہ تھے کون؟ اگر ان کی تاریخ پر نظر رکھی جائے، ماضی کو دیکھا جائے، تو ننھی سی عمر میں قید ہو کر حضرت زید ابن حارثہ بکتے بکاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اور ان کے والد کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے زید کو آزاد کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن زید کہتے ہیں اے ابا جان کہ حضور کی غلامی کے اندر مزہ ہے، وہ آزادی کے اندر نہیں، میں حضور کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سے لے کر جنگ موتا تک جتنے بھی معاملات ہوئے، حضرت زید ابن حارثہ حضور کے ہم رکاب تھے، حتیٰ کہ طائف کے سفر کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑے تو حضور کی ذات گرامی کے ساتھ تنے تنہا زید ابن حارثہ تھے۔ اسی طرح زید ابن حارثہ اس مقام پر شہادت کا مقام انہیں ملتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوتے ہیں۔ تو حضور کے وعدے کے مطابق جعفر بن ابی طالب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی کے سگے بھائی تھے، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ابتدا کے اندر حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر ایک لمبے عرصے تک مکے والوں کے اظہار ثانیوں سے بچنے کے لیے یہ حبشہ کے اندر موجود رہے۔ خیبر کے موقع پر یہ تشریف لائے اور حضور فرماتے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی خیبر فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا میرے بھائی جعفر کے واپس آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ جعفر بن ابی طالب اس مقام پر شہادت کا جام نوش کرتے ہیں، ایک بازو کٹتا ہے، دوسرے ہاتھ میں علم تھام لیتے ہیں، دوسرا بازو کٹتا ہے تو کٹے ہوئے مونڈوں سے کندھوں سے وہ اس پرچم کو تھامتے ہیں اور اسی حالت میں جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ جن کا ابھی ذکر ہوا، یہ کون ہے؟ یہ بیعت عقبہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، ہجرت سے 1-2 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس موقع سے لے کر کوئی بھی مقام ایسا خالی نہیں تھا، بدر، احد، خندق، خیبر، ہر مقام پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہتے۔ صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری کے اندر حضور جب عمرہ کرنے گئے اور حضور حرم کے اندر جب داخل ہوئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر تشریف فرما تھے اور اس سواری کی لگام عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑ رکھی تھی، اور لگام پکڑتے ہوئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر اور اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے، اشعار گنگنا رہے تھے کہ حضرت فاروق اعظم نے ناراضگی کا اظہار کیا، کہا یہ کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے اشعار پڑھ رہا ہے؟ تو حضور نے منع فرمایا، کہا عبداللہ ابن رواحہ کو اشعار پڑھنے دو۔ جب یہ اشعار پڑھتا ہے تو اس کے اشعار کافروں پر تیر اور تلواروں سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خان بھی تھے اور ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار رہتے، اس مقام پر یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ تینوں کمانڈر شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میلوں دور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، کہتے ہیں اب زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، اب جعفر ابن ابی طالب شہید ہو گئے، اب عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے۔ اب جب تینوں کمانڈر شہید ہوئے تو اس کے بعد لوگوں کے درمیان یہ معاملہ تھا، یہ مہم تھی کہ اب کس کو سپہ سالار بنایا جائے، تو پھر اسی مقام پر حضرت خالد ابن ولید کو کمانڈ دی جاتی ہے۔ 7 ہجری کے اندر 6 یا 7 ہجری کے اندر مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان ہونے کے ٹھیک تھوڑے عرصے بعد جنگ موتا پیش آتی ہے۔ جب خالد ابن ولید تلوار تھامتے ہیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تلوار اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے پاس آ چکی ہے۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، خالد ابن ولید اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آتے ہیں اور ایک نئی جنگی ترتیب مرتب کرتے ہیں۔ وہ ترتیب کیا تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ کچھ سپاہی وہ شام کو رات کی تاریکی کے اندر پہاڑ کی اوٹ میں چلے جائیں گے، اور جو لشکر کی ترتیب دن کے وقت تھی، جو لوگ فرنٹ پہ تھے ان کو بیک پہ بھیج دیا اور کہا کہ جب دن کے وقت مارکے کا آغاز ہو تو اس وقت کرنا یہ ہے کہ جو گھاٹی کے عقب کے اندر لشکر چھپا ہوا ہے
وہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آئے گا تاکہ ان کو محسوس ہو مسلمانوں کو مدینے سے مدد پہنچائیے۔ اب یہ پیش نظر رکھنا ہے لشکر ان کا 1,00,000 کا ہے اور ادھر 3,000 ہیں اور 3,000 میں سے 12 شہید ہو چکے ہیں، لیکن اگلے دن جب یہ جنگی حکمت عملی اپنائی جاتی ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، دبک جاتے ہیں۔ ان کی تعداد 1,00,000 ہونے کے باوجود مسلمانوں کا ان کے دلوں کے اندر روب ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنی جنگیں ہوئی، مسلمان افرادی اعتبار سے وہ قلیل تعداد کے اندر موجود تھے، وسائل بھی کم تھے، معاملات بھی محدود تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس موجود وسائل کو بھوئے کار لاتے ہوئے جب تکبیر کا نعرہ لگا کر وہ میدان کے اندر آتے تو اللہ کی مدد اور نصرت بھی شامل حال ہو جاتی۔ آج یہی معاملہ ہم فلسطین کے اندر دیکھتے ہیں کہ چند ہزار حماس کے مجاہدین ہیں اور دوسری طرف 1,00,000 سے زیادہ اسرائیل کے ایکٹیو آرمی ہے اس کی، اور 4, 5, 6 لاکھ اس کی ریزرو آرمی ہے، اور پورا ویسٹ اس کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن یہ چند ہزار مجاہدین اللہ کے راستے میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ بے شک شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اس مقام پر جنگ موتا کے اندر 12 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور دوسری طرف بعض روایات کے اندر 20,000 سے زیادہ رومی شہید ہوئے تھے۔ اللہ نے خاص مدد نازل کی۔ اس مقام پر بھی وہ اب تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ عالم اسلام تماشا دیکھ رہے ہیں، عالم اسلام وہ محو غفلت ہے، اسے کوئی فکر نہیں، لیکن اس وقت جو آزمائش ان لوگوں پر ہے، اگر وہ فتح یاب ہوئے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں، اور اگر غزہ مٹ بھی گیا، شہید بھی سارے ہو گئے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب انہیں پتہ بھی ہے تعداد ہماری تھوڑی ہے تو پھر ان سے ٹکر لینے کا کیا فائدہ؟ تو یہ ہماری غفلت اور سستی میں ہم نے اپنا دین پڑھا ہی نہیں، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی نہیں ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پڑھے ہی نہیں ہے۔ اور وہ کیوں اس وقت میدان عمل میں آئے؟ انہیں عالم عرب سے امید تھی، انہیں پاکستان سے امید تھی۔ عالم عرب کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر انقلاب آنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اردن نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، حالیہ دنوں کے اندر دبئی نے بھی کر لیا، ایک ایک کر کے سارے اسرائیل کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ تو اب وہ کس سے امید لگا کے بیٹھے؟ اپنی بقا کی جنگ تو لڑیں گے نا، امیدیں ساری ٹوٹ گئی۔ اسی وجہ سے انہوں نے جو آخری حربہ ان کے پاس وہ تھا، وہ چھپ چھپ کر مرنے کے بجائے میدان عمل کے اندر آئے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ سب سے پہلی چیز ہے اس مسئلے اور تنازع کو سمجھے، مطالعہ کرے، پڑھے، اور اس مصنوعی دنیا سے باہر آئے، اور خدا را تھوڑا بہت خوف کرے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ جس طرح ہمارے گھر فوتگی ہو جائے اور پورا گھر کرب کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہاں خاندانوں کے خاندان لوٹ رہے ہیں، بچیاں چھوٹی چھوٹی دودھ پیتی بچیوں پر بم گرائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے تاکید پڑھی، آپ نے منع فرمایا نہ کسی بچی کو قتل کیا جائے، نہ عورتوں پر ہاتھ اٹھایا جائے، نہ بزرگوں پر ہاتھ اٹھایا جائے، نہ ان کے علماء پر ہاتھ اٹھایا جائے، نہ ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جائے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہسپتالوں پر بھی بم گرائے جا رہے ہیں۔ ان کو الٹیمیٹم دینے کے بعد، انخلا کرنے کے بعد، ابھی انخلا ہوا نہیں، پہلے بمباری شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں واپس عطا فرمائے، اور عالم اسلام کو ایک بار پھر زید ابن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ ابن رواحہ جیسے سپہ سالار عطا فرمائے، اور جتنے بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے زخمی ہیں اللہ کریم انہیں صحت یاب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔